میرے تو یہاں شعلہ لگتا ہے، یہاں آگ لگتی ہے، مجھے نہیں پتا کہ سروکار کیا ہے، تجربہ ہو گیا۔ خطیب پاکستان شعلہ بیان کا، آگ پھوکے گا منہ سے؟ ہر کوئی اپنا سینہ جلا کے بیٹھا، کسی کی بیوی نے، کسی کے شوہر نے، کسی کی اولاد نے، کسی کے ماں باپ نے، کسی کے بچوں نے، کسی کے یار نے سینے چھلنی کر کے رکھے۔ اب کون سے ایسا بارود ہے جو سینے میں چھڑکو گے؟ کلمہ تو ہم نے اس نبی کا پڑھا، اللہ اکبر میرے عزیزو، جو دنیا سے جاتے ہوئے عفو درگزر کا معاملہ کر کر سارے ظلم کرنے والوں کو معاف کر کے گیا ہے۔ جب تو ممبر پر بیٹھ کے ممبر والے نہیں چھوڑتا، وہاں سے کیا گلا؟ مسجد میں گھس کے دیکھ لو، مؤذن خطیب کی امام کا گلہ کر رہا ہے، اور امام خادم کا گلہ کر رہا ہے، مفتی مولوی کا گلہ کر رہا ہے، مولوی مفتی کا گلہ کر رہا ہے، خانقاہ والے آپس میں لڑے پڑے، مدرسے والے آپس میں لڑے پڑے، مسجدوں والے۔ او لوگوں، ہم تو لوگوں کے مسئلے میرے عزیزوں سلجھانے آئے تھے، ہمارے اپنے مسئلے گڑبڑ ہوئے پڑے ہیں۔ بہت ہوگی میرے پیاروں، بلاوا ہر ایک کے پاس موت کا آ گیا۔ کسی اللہ والے نے اسرائیل سے کہا، اللہ اکبر، کوئی موت کی نشانی بتا، آنے سے پہلے اطلاع الارم بتا۔ اس نے کہا جب سے بچہ پیدا ہوا اس وقت سے لے کر موت تک میں کتنے الارم بجاتا ہوں۔ ماں کی گود سے دور چھوٹا، گڑیا چلنے لگا، میں نے الارم بجا دیا، واپس نہیں آ سکتا۔ کھڑا ہوا، میں نے الارم بجا دیا، گڑیا نہیں چڑھ سکتا۔ جب چلنے لگا میں نے بتا دیا کھڑا نہیں ہو سکتا۔ جوان ہوا، میں نے کہا بچپنا نہیں آ سکتا۔ جب بوڑھا ہوا میں نے کہا جوانی نہیں آ سکتی۔ جب کالے بال سفید ہوئے میں نے کہا ان پہ کالا پن نہیں آ سکتا۔ جب ہاتھ میں سوٹی آ گئی تو میں نے کہا اپنی طاقت پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ جب بستر پہ لیٹ گیا تو میں نے کہا کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تب جا کے اتنی نشانیوں کے بعد میں پی پی کر کے گاڑی تیرے دروازے پہ لے آیا، اور اس گاڑی کا نام اباسین نہیں، اس گاڑی کا نام میرے عزیزوں ملت نہیں، اس گاڑی کا نام شالیمار نہیں، اس گاڑی کا نام موت ہے۔ یہ وہ گاڑی ہے جس کی بکنگ وہی جائے گا۔ اب تمہاری ذمہ داری اپر کلاس میں کروا لو، اکانومی میں کروا لو۔ اب تمہاری زندگی، میرے ذمہ داری، سفر بہت لمبا ہے، کھڑے ہو کے چلنا کرنا چاہتے ہو تمہاری مرضی، اگر میرے عزیزوں سلیپر میں اے سی روم میں کرنا چاہتے ہو تمہاری مرضی۔ اللہ نے سارے کا سارا منزل، ساری کی ساری منزل اور سفر، آرام دہ سفر کو اللہ نے اپنے قرآن کے اندر بیان کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ اس جلسے کا مقصد ہے۔ نعتیں بھی سنی، تلاوتیں بھی سنی، نکاوت بھی سنی، بیانات بھی سنے۔ وزنی اور قیمتی شے کے لیے تھیلا بھی قیمتی ہوتا ہے۔ سبزی والی دکان پہ گئے، ٹماٹر دے دے، مٹر دے دے، آلو دے دے، اس نے پتلی سی پنی میں ڈال دیا کہ یار ایک اور شاپر دے دے۔ 2 شاپر چڑھا دے گا، 3 شاپر گاٹھ باندھے گا، گرا باندھے گا، تب جا کے پھر بھی پنی کے نیچے ہاتھ رکھ کے بار بار اسے دیکھ کے لائے گا، کہیں سے پھٹ گئی تو سارے کا سارا سودا گر جائے گا۔ ایمان یا سنی، اخلاق یا سنی، کردار سنے، حضور کی سیرت سنی، حسین کا ذکر سنا، صدیق، عمر، عثمان علی رضی اللہ عنہ اجمعین کے تذکرے سنے۔ تھیلا بھی تو وہ لے کے آؤ جس تھیلے کے اندر یہ ساری چیزیں اپنے گھر لے جا سکو، اپنی زندگی میں لے جا سکو، اپنے کاروبار میں، اپنے روزمرہ کی مصروفیات میں لے جا سکو۔ جس طرح بازار کا سودا سلف تھیلے میں آتا ہے، نبی والا کردار انسان کے دل کے اندر آتا ہے۔ جب تھیلے کے اندر زیادہ چیزیں پڑی ہوں، پھر تھیلے کے اندر زیادہ چیزیں ڈالیں گے، تھیلے کے پھٹنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ ہر روزانہ کہیں نہ کہیں جلسے میں جاتے ہو، یوٹیوب کے اوپر سنتے ہو، موبائلوں پر سنتے ہو، لگتا ہے تھیلا بھرا پڑا ہے، یہ چیزیں اندر آنے کو چاہتی کوئی نہیں، آنا بھی چاہتی ہے لیکن اندر جگہ ہی کوئی نہیں۔ اس دل کے اندر دنیا کی محبت، اس دل کے اندر مال کی محبت، اس دل کے اندر اولاد کی محبت، اس دل کے اندر پیسے کی محبت، اس دل کے اندر اللہ کے غیر کی محبت، اس دل کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفوں کی محبت، اس دل کے اندر حب ما حب جا، رب اکبر کی قسم رحمت گرتی ہے، دل قبول کرتا ہی کوئی نہیں۔ میرے اللہ میں سچ کہہ رہا ہوں کہ جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ عبدالحنان ذرا قرآن پڑھ کے سنا دے تو سچ کہہ رہا ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ اللہ نہ اولاد کو دیکھتا ہے، مالک کائنات مانا مال کو دیکھتا ہے، اللہ تو دل کے گجے کو دیکھتا ہے۔ اے میرا بندہ اسے میری محبت سے بھر کے لانا تو جب میں کوثر بھی پلوا دوں گا، اللہ اکبر، نبی کا ہاتھ پکڑوا کے جنت الفردوس میں بھی داخل کروا دوں گا۔ اتنی سی بات ہے، سمجھ نہیں آ رہی۔
اچھا بتاؤ مسئلے کو حل کرنے والا کون؟ نہیں ذرا کسی اور کوئی اور کر رہا ہے تب مسئلے حل کرنے والا کون؟ رزق دینے والا کون؟ فصلوں میں برکت دینے والا کون؟ زمین پر میرے عزیزوں کھانے پینے کی چیزوں کے ریٹ ہلکے کرنے والا کون؟ مخلوق تک رزق پہنچانے والا کون؟ اولاد دینے والا کون؟ سکون دینے والا کون؟ خوشحالی دینے والا کون؟ جب سارے مسئلے حل کرنے ہیں تو حکومتوں کو گالیاں کیوں دے رہے ہو؟ ان سے جا کے پوچھو جو میری گلی کے اندر وعدے کر کے گیا تھا تیرے بچوں کو نوکریاں دلواؤں گا، اس سے پوچھو اتنی بڑی اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ ووٹ لینے کے بعد تجھے رات کو نیند بھی آتی ہے کہ نہیں؟ جو رات کی نیند لینے کے لیے اللہ اکبر فارمیسی پہ کھڑا ہو، میڈیکل سٹور پہ کھڑا ہو، وہ تیری میری زندگی کے اندر سکون کیسے لے کے آئے گا؟ اقتدار کی کرسی پر آنے کے لیے میں یہاں کے امیدواروں کی بات نہیں کرتا، لیکن معاشرہ آپ نے میرے سامنے ریل چلا رہا ہے۔ اقتدار کی کرسی پر آنے کے لیے نہ بھائی چھوڑا، نہ بہن چھوڑی، نہ رشتہ داری چھوڑی، نہ ماں باپ چھوڑے، سب کو کراس کر دیا، سب کو داؤ پہ لگا دیا۔ جو اقتدار کی کرسی کے لیے اتنے کڑوے گھونٹ پی گیا، وہ میرے پیارو تجھے دکھوں میں میٹھے گھونٹ کہاں پلا سکتا ہے؟ یقین جانو اللہ کی اور بندے کی لڑائی کی وجہ یہ ہے جو کام اللہ نے کرنے ہیں تم ان کاموں کی اللہ کے بندوں سے امید لگا کے بیٹھ گئے ہو۔ پیسہ پھینک تماشا دیکھ، یہ اتنا کڑوا بول ہے کہ 7 سمندروں کے پانی کو کڑوا کر دیتا ہے۔ نہ تیرے پاس کمی نہ میرے پاس پیسے کی کمی، نہ تیرے پاس کمی نہ میرے پاس، کس کے پاس زیادہ یا کم؟ جا یہ میری لاڈلیاں میری پیاری میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، پتہ نہیں کتنی ہیں جو ترس گئی اپنے بچے کی چاہ میں سننے کے لیے، جو ترس گئی کہ میری گود میں کھلونا آ جائے۔ جا اس کو کہ چوڑیاں بیچ کے $1 پاؤنڈ اور لا مجھے بچہ لا کے دکھا۔ جا اندھے کو کہ میں تجھے 10 لاکھ روپیہ دوں کھلا کے دکھا۔ جا جا میرے عزیز بیمار کو کہے میں مکان بیچ کے پیسہ دوں مجھے شفا لا کے دکھا۔ جب سارے کام اللہ نے حل کرنے فرمایا وہ میرا بندہ اسلام آباد کی وزارت کے اندر اتنی طاقت نہیں جتنی مسلح کے اندر میں نے طاقت رکھی ہے۔ وہاں کی کرسی پر بیٹھ کر تو عمل چاہتا ہے، میرے بندے میں نے تجھے مسلح پر عمل دینے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ منت سمجھ لو میرے پیارو، ہاتھ جوڑ لوں، رات کی نماز اللہ کے دربار میں رات کی نماز کے لیے اپنے آپ کو قبول کروا لو۔ بے شک 2 ہی نفل تہجد کے پڑھا کرو، ذرا اٹھ کے تو دیکھ 2-4 دن ذرا رات کو مصلی پر بیٹھ کر اللہ کو رو کے دکھا دے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ ہم تو اپنی رات کو دکان کھول کے بیٹھتے کوئی خریداری نہیں آتا۔ اے بندہ اگر تو چرپائی سے اٹھ کے مصلی پر آتا ہے تو میں عرش اللہ سے پہلے آسمان پر آ جاتا ہوں، میری رحمت آ جاتی ہے۔ حل بھی مستغفر ہے کوئی رزق کی تنگیاں ہے، کوئی مغفرت کروانے والا ہے، کوئی بیماریوں سے شفا پانے والا، آ جا تیرے رب کی رحمت والی مارکیٹ کھل گئی ہے۔ اے بندے یا پیسہ نہیں چلتا یا میرے بندے ڈالر نہیں چلتا یا پاؤنڈ نہیں چلتا یا تو 2 آنسوؤں پر فیصلہ کر دیا جاتا۔ اولاد کے حصول کے لیے، کاروبار کے لیے، بیماری سے شفا کے لیے روئے، اللہ کو پانے کے لیے کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں آتا ہے۔ یار سے ناراض ہو، رات کو نیند نہیں آتی، کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، تیزاب سے کراس لگاتا ہے، آگ سے کراس لگاتا ہے، چھری بلیڈ سے ہاتھ پہ لکھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یار ناراض ہے اس کا نام دل پہ لکھتا ہے، خدا ناراض ہے اپنے دل پر نام تو لکھ۔ مجھے ڈیگریڈ نہ کر، مجھے کراس نہ کر، پلٹا دوں گا، ایسا کر دوں گا، اٹھنا بھی چاہے گا نہیں اٹھ سکے گا۔ یہاں ہی بادشاہ کسی اور کو دکھایا کر۔ یہ بار بار آسمان کی طرف دیکھنا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اتنا سا یہاں سے نٹ میں ڈھیلا کر دوں، ساری دنیا زور لگائے تیرے اندھے پن کو آنکھوں کے نور میں تبدیل نہیں کر سکے گی۔
آج میں نے تجھے جوانی دی سے مسلح پہ گزار، وگرنہ میں اپنی آئی پر آ گیا ایسا معذور کر کے بستر پہ ڈال دوں گا، پوٹی پیشاب نہیں دھو سکے گا۔ خبردار، آج میرے گھر سے منہ موڑ، اتنا پاک کر دوں گا کہ باتھ روم تک نہیں جا سکے گا۔ خبردار، طاقت میری، خزانے میرے، مالک میرے، اختیار میں، سب کچھ میرے پاس ہے۔ جا جا، اور میرے بندے، اگر میں تیرا اصل کھول دوں، بی بی تیرا کھول دوں، جو آج سر کی پاؤڈر لگا کر اپنے اندر کو چھپا کے بیٹھی ہے، جو آج میرے بندے آج جو 400 روپے دے کے بیوٹی پارلر میں حماموں میں جا کے فیشل کرا کے بیٹھا ہے، اگر میں تیرا حال کھول دوں، الاتال الانسان حین من الدار لم یکن شیئا مذکورا الا خلقنا الانسان من نطفہ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ اے میرے بندے، جس قطرے سے تیری بنیاد پڑی، اتنا بدبودار قطرہ ہے، اگر اس کی بدبو تیرے جسم کے اندر جاری کر دو، تیری ماں بھی تیرے پاس آنے کو تیار نہیں ہوگی، تیری بیوی بھی تیرے پاس بیٹھنے کو تیار نہیں ہوگی۔ جا جا، یہ کاٹن، یہ چمک، یہ باڈی سپرے، یہ پرفیوم، یہ ارگل پرفیوم کسی اور کو دکھایا کر۔ اللہ اکبر، جب میرے دربار میں آئے گا، میں تیرے کپڑوں کی پرفیوم نہیں دیکھوں گا، میں تو تیرے منہ کی خوشبو دیکھوں گا۔ اللہ اکبر، جب بندے کو تیار کر کے قبرستان کی طرف لے جایا جاتا ہے، گلاب کے عرق کی بوتلیں ساتھ ہوتی ہیں، گلاب کے پھولوں کی پتیوں کی پنیاں تھیلیاں ساتھ ہوتی ہیں، گلاب کے پھولوں کی جھالر بنا کر میت کی چرپائی کے اوپر ڈالی ہوتی ہے، مدینے کی خوشبو بھی داڑھی پر لگائی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، جب اللہ کے دربار میں جا کے کہتے ہیں ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، اللہ فرماتے اب لے کے میرے پاس آیا۔ اللہ اکبر، جب نہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا رہا، جوانی میں تو میرے پاس نہ آیا، لڑک پر جوانی میں میرے پاس نہ آیا، جب کاروبار عروج پہ تھا، قائم پور میں 4 دکانیں تھی، سامنے میرا گھر تھا، کبھی شکر ادا کرنے نہ آیا، اب بوڑھا ہو گیا، 4 بندوں کے کندھوں کے سہارے آیا، اب میرے پاس آیا، جاؤ جاؤ اسے لے جاؤ، اس کا میرے دربار میں کیا کام ہے؟ اللہ میں تو خوشبوئیں لگا کھلایا، یا اللہ میں تو پرفیوم لگا کھلایا، اللہ میں تو مدینے کی عطر لگا کھلایا، اللہ میں احرام کو زمزم میں دھو کھلایا۔ اللہ فرماتے بندے ساری تیری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن اس کا منہ کھول، اتنی بدبو آ رہی ہے، میرا فرشتہ اس کے پاس کھڑے ہونے کو تیار نہیں۔ میں نے کہا یا اللہ، میں نے کوئی روئی کے پھائے سے اس کے اوپر کے داغ صاف کیے، میں نے وضو کرائی 3 مرتبہ کلی کی۔ اللہ نے فرمایا اللہ اکبر، یہ ایسی بدبو ہے تو زمزم سے بھی دھو تب بھی بدبو نہیں جائے گی۔ میں نے کہا اللہ بتا تو صحیح کس چیز کی بدبو آ رہی ہے؟ اللہ فرماتے بیٹیوں کا حق کھا کے آیا بدبو آ رہی ہے، ماں کو گالیاں دے کے آیا بدبو آ رہی ہے، باپ کو یاروں کے سامنے ذلیل کر کے آیا بدبو آ رہی ہے، بیوی کا حق کھا کے آیا بدبو آ رہی ہے، پڑوسی کی دھی پہ میلی نظر رکھ کے آیا بدبو آ رہی ہے، چاچی ایک بیوہ ہو گئی، چاچا مر گیا، چاچی کو رسوا کر کے آیا بدبو آ رہی ہے، اللہ کا حق کھا کے آیا بدبو آ رہی ہے، نبی کا حق کھا کے آیا بدبو آ رہی ہے، قرآن کا حق کھا کے آیا بدبو آ رہی ہے، اتنا بدبودار ہے میرے فرشتے سے اوپر لے جانے کو تیار نہیں۔ میں نے بھی فیصلہ کر دیا، اسے سجین میں ہی پھینک دو، جہنم کے قید خانے میں پھینک دو، جوڑ تیرا میرا پڑے گا، ملاقڑا تیرا میرا ہوگا، پیچا تیرا میرا ہوگا۔ جب قیامت کے دن اللہ اکبر، تیری ماں بھی پاس ہوگی، تیرا باپ بھی پاس ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، یہ سارے تیرے ساتھ کھڑے ہوں گے، جن کے لیے تو ساری رات چائے والے کیبل میں بیٹھا رہتا تھا، ساری رات اڈے پر تو برگر لگا کے بیٹھتا تھا، جن کے لیے تو نے راتوں کا سونا چھوڑ دیا، دل کا چین چھوڑ دیا۔ مجھے پتہ ہے 104 بخار تب بھی پیراڈال کی گولی نہیں کھاتا تھا، بچوں کے کام آئے گا۔ اللہ اپنے بڑے کو، اللہ اپنے چھوٹے کو، اللہ اپنی بیوی کو، جس کے پیچھے بہنوں کو گال دی تھی، جس کے پیچھے ماں باپ کو چھوڑا تھا، اللہ اپنے بھائیوں کو، اللہ اپنے ماں باپ کو، آج کوئی ہے جو میرے سے تجھے چھڑا کے دکھائے، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ۔ لاؤ نا فرشتو،
جہنم کی آگ میں سے زنجیر تو نکال کے لاؤ، 70 ہاتھ گزلمبی جکڑ دو اس کے پیروں میں اور ہاتھ مار کے میرے سامنے ڈال دو۔ اب میں اس سے پوچھوں گا کم عمرک فیما افناؤ، میں نے تجھے زندگی دی تھی کہاں گزار کے آیا، میں نے تجھے جوانی دی تھی کہاں گزار کے آیا، مال کہاں سے کمایا تھا، کتنوں کا دبایا تھا اور کہاں خرچ کر کے آیا، علم کس لیے پڑھا تھا، علم کا استعمال کس لیے کر کے آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے فرمایا عائشہ اللہ کے سامنے سے گزرتے ہوئے ڈرنا، اللہ کے سامنے گزرتے بچنا۔ اے عائشہ اگر اللہ نے اپنے سامنے گزرتے ہوئے روک لیا اور فرمایا یہ کام کیوں کیا تھا، عائشہ قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر اللہ نے کسی بارے میں سوال کر لیا تو جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ یہاں میری ہے، میں اللہ فرمائے گا این الملک آج ملک الملک اليوم، حاکم کون ہے، مالک کون ہے، اس وقت سارا کچا چھٹا تیرے سامنے آ جائے گا۔ نہ میرے پیارے آج وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، کل قیامت کے دن ملک الارض ذهبا ولا افتدى به، پوری زمین کو سونے سے بھر کے کہیں گے اللہ یہ ساری لے لے، پھر کہیں گے اللہ ہاں فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، ایک مرتبہ دنیا کے اندر بھیج دے کبھی سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا، کہے گا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، اللہ کہے گا بکواس بند کر، کہے گا یا ربنا۔ امام ابن کثیر نے لکھا 500 سال تک وہ کام نہیں کرے گا، اللہ کی طرح یا ربنا، 1000 سال گزر جائے گا، 1500 سال گزر جائیں گے، 1800 سال گزر جائیں گے، یا ربنا یا ربنا۔ 1800 سال کے بعد ایک آواز آئے گی اخسؤ فیہا ولا تکلمون، بھونکنا بند کر، مجھے تیری آواز اچھی ہی نہیں لگ رہی ہے۔ آج وہ کہہ رہے میں نے مسجد کے دروازے کھول دیا، آجا ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دے، تجھے ایسا سینے سے لگا قیامت آ جائے گی رحمت والے سینے سے جدا نہیں کروں گا، لیکن کل میں تجھے قبر کے اندر تیرے سے بدل لوں گا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیاروں کوشش کرنا کفن ملے یا نہ ملے، گلاب کے پھولوں کی پتیاں ملے یا نہ ملے، کوشش کرنا کسی مظلوم کا اسے ساتھ نہ لے کے جانا، کوشش کرنا کسی کو رلایا ہو اسے ساتھ قبرستان نہ لے کے جانا۔ اگر تیری بچی کی طرف مظلوم نے دیکھ لیا اور رو کے کہہ دیا اللہ یہ وہی ہے، پر خدا کی قسم اتنا کہنے کی دیر ہے، ماس ماس نہیں رہے گا، چمڑا چمڑا نہیں رہے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک پھیری والا میرے عزیزو شام کو اپنے گھر اپنے بچوں کا روزگار لے کے جا رہا تھا، ایک اللہ تھللہ کو ماش مل گیا، اس نے ٹھیلے کو ہاتھ ڈالا، چیختا رہا میاں اس میں ایک مچھلی کا دانہ ہے، کھانے والے زیادہ ہے خوراک کم ہے، اللہ کا واسطہ بڑے امیر پڑے ہیں ان پر ہاتھ ڈال، میری غریبی کا مذاق نہ اڑا۔ لیکن کچھ اس نے اللہ اکبر میرے عزیزو سنی انسنی کر دی۔ گھر گیا اور بیوی سے کہنے لگا اللہ اکبر آج مچھلی کا دانہ ہاتھ آیا ہے، تیرے ہاتھ کا ذائقہ تو پہلے محلے میں مشہور ہے، ایسی پکا کہ انگلیاں چاٹتی رہ جاؤں۔ اللہ نے فرمایا پھر میں بھی تیرا رب ہوں، رات کو مچھلی پکائی، نہ پکانے والی نے پوچھا کہاں سے آیا، نہ کھانے والے نے پوچھا میں کہاں سے لایا۔ مظلوم اللہ اکبر جس کے ہاتھ سے مچھلی کا تھیلا چھینا تھا وہ رات کے اندھیرے میں گھر گیا، بس اتنا ہی کہا۔ بیوی نے دروازہ کھولا، اندر گھسا، بچوں کو بھوک کے مارے بھی لگتا اور سوتا دیکھا، وہ کہنے لگی اللہ کے بندے میرا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لیتا۔ چپکے سے جا کے بستر پہ لیٹ گیا اور آسمان کی طرف دیکھنے لگا، ادھر مچھلی کھا کے سویا، ادھر بھوکے پیٹ سویا۔ صبح اٹھا تو ہاتھ کی انگلیاں پیلی ہو چکی تھی، کہنے لگا ہاتھ کو نہیں لگ رہا، چلو علاقے کے ڈسپینسر کو چیک کرا کے آؤں۔ اس نے دیکھا، اس نے کہا تو زہر بہاد ہو گیا ہے، علاقے کے اسپتال کے اندر گیا، ڈاکٹروں کی دوائی لی کچھ کام نہ آیا، اللہ اکبر بالآخر ہاتھ کٹانا پڑا۔ اگلے دن میرے عزیز بازو تک وہ زہر بہاد پھیل گیا، بازو کٹانا پڑا، کچھ عرصہ گزرا گردن تک پیلا پیلا ہو گیا، ڈاکٹر نے یوں کر کے قلم چھوڑ دیا، کہنے لگے میاں کیا بات ہے، کہ ڈاکٹر صاحب آتا ہوں کبھی آپ
دو حصے کاٹتے ہو، کبھی ایک حصہ کاٹتے ہو، بتاتے کیوں نہیں، مرض کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے ہاتھ پکڑا، کمرے کے اندر لے گیا، کہنے لگا میاں آج تجھے مرض بتاؤں۔ میں بھی چھری چلاتا چلاتا تھک گیا، دوائیں دیتے دیتے تھک گیا۔ اللہ اکبر، تجھے کوئی مرض نہیں لگا، تجھے مظلوم کی بددعا لگی ہوئی ہے، جس نے تیرا بیڑا غرق ہی کر کے رکھ دیا، جا جا کے اس سے معافی مانگ ورنہ کچھ نہیں بچے گا۔ بس دل کے اندر خیال آیا، او ہو غریب روتا رہا، اس کے ہاتھ سے ٹھیلا چھین کے آ گیا، اسی چوک پہ جا کے کھڑا ہوا اور کہنے لگا یہاں کچھ عرصہ پہلے ایک واقعہ ہوا تھا، ایک غریب چلا رہا تھا، ایک باش اس کے ہاتھ سے اس کی مملکت چھین کے لے گیا۔ کہنے لگا ہاں وہ بیچارہ غریب ہے، اللہ اکبر، جس دن کوئی چھین کے لے کے گیا تھا وہ یہاں کافی دیر بیٹھا روتا رہا، بس اس نے آسمان کی طرف وہ کر کے تھوڑی سی بات کی، واپس کو چلا گیا۔ اللہ اکبر، اتنے میں وہی آدمی آ گیا، کہنے لگا میاں مجھے پہچانتے ہو؟ اللہ اکبر، کہنے بھائی کیا ہوا؟ تو میرے پہ زور، میں تیرے پہ زور نہیں رکھتا ہے کیا؟ کہ وہی ہوں، اللہ اکبر، جس نے تیرے سے مچھلی کا دانہ چھینا تھا، کہ اللہ تیرا بھلا کرے، کہ دیکھئے میرا بھلا ہو گیا، گردن تک زہر باد آ گیا، اب ڈاکٹر کہہ رہے یہ ماس کٹانا پڑے گا، تو نے جو بددعا دی اللہ کے واسطے معاف کر دے، کہ خدا کی قسم میں نے بددعا کوئی نہیں دی، کہ پھر تو نے کون سا ایسا جملہ کہا جو اللہ کو غصہ آ گیا، کہ جب تو مچھلی کا دانہ چھین کے لے کے گیا تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے چہرے سامنے آ گئے، جو بچے صبح سے باپ کے تھیلے کا انتظار کر رہے تھے، اس رات میں بھوکے سوئے، میں شرمندگی سے بچوں کا سامنا نہیں کر پایا، یہی بیٹھ گیا، میں نے آسمان کی طرف یوں کر کے دیکھا اور میں نے رو کے کہا اللہ میں تو مجبور تھا، تو مجبور کوئی نہیں۔ جاؤ میرے پیارو، اپنے گھر میں جاؤ، کتنے مجبوروں کے آنسو دامن کے اندر سمیٹے بیٹھے ہو۔ خدا کی قسم آج کی شب برات نہیں، اس مہینے کی اللہ کو شب برات آ جائے، جب تک جا کے مظلوم کے آگے ہاتھ نہیں جوڑو گے خدا کی قسم بخشش کا پروانہ نہیں ملے گا۔ نبی کے روزے کا جا کے مجاور بن جا، بیت اللہ کے اندر حاجیوں کو زمزم پلانے لگ جا، جس کا دل توڑا اس سے جا کے معافی نہیں مانگے گا، خدا کی قسم خیر دروازے پر کوئی نہیں آئے گی۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ دونوں میں آپس میں ناراضگی ہو گئی، 3 دن ہو گئے دونوں بھائیوں نے بولنا ہی چھوڑ دیا۔ 3 دن کے بعد حضرت حسین نے اپنے بڑے بھائی کو خط لکھا، بھیا میں نے نانا ابو کے منہ سے سنا تھا، نانے نے فرمایا تھا جو 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے ناراض رہے اس کا ایمان ہی تو نہیں رہتا۔ اللہ، بھیا میرے نانا ابو سے سنا تھا کہ جو صلح کرنے میں پہل کرے گا وہ پہلے جنت میں جائے گا۔